اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا پھر واضح اور صریحاً یہ خاصا ذکر کیا گیا کہ آپ خاتم الانبیاء ہیں، اور اللہ نے عملی مظاہرہ معراج کی رات وہ بیت المقدس کے اندر اقصی مسجد میں انبیاء کی امامت کے ساتھ بھی دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ امام الانبیاء ہیں، سارے نبیوں کے امام ہیں۔ اس لیے جو شخص یہ کہے کہ میں آخری نبی اور آخری کتاب کو نہیں مانتا اور سابقہ جتنی بھی کتابیں ان سب کو مانتا ہوں، تو وہ در حقیقت کسی بھی کتاب کو نہیں مانتا، کیونکہ تورات و انجیل میں آگے یہ مثالیں آ رہی ہیں۔ تورات و انجیل میں آخری نبی کی نشانیاں بھی ذکر کی گئیں اور آپ پر ایمان لانے کا کہا بھی گیا۔ اور اسی طرح انبیاء کی یہ ڈیوٹی تھی، جناب عیسیٰ علیہ السلام وہ تو بنی اسرائیل سے تھے نا، ان کے بارے میں یہ کہا گیا اور فرمایا گیا کہ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد۔ ان کی ڈیوٹی میں سے ایک یہ بھی ڈیوٹی تھی کہ وہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو بشارت دیں کہ وہ عنقریب تم میں آنے والے ہیں، تو تم نے ان پر ایمان لے آنا ہے۔ اور پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے اس سینیریو کو واضح کیا ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھایا گیا اور پھر فرمایا یہ قرب قیامت آئیں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لائیں گے، ہے نا یہ ساری چیزیں۔ اب یہ سارے حقائق واضح کر دیا گیا اور کسی قسم کا کوئی اشکال نہیں چھوڑا گیا کہ اب حقانیت پر جو مبنی چیز ہے وہ صرف دین اسلام ہے۔ اب بعض لوگ ہیں جی وہ اچھا ہے، یہ اچھا ہے، فلاں اچھا ہے، فلاں اچھا ہے، یہ ہے وہ ہے، اگرچہ وہ غیر مسلم ہے۔ اور کچھ لوگ یہاں تک بھی بول دیتے ہیں، اور یہ بڑا جملہ ہے، اللہ کو حساب دینا پڑ گیا تو پھر کیا بنے گا۔ کہتے ہیں کہ اگر ان لوگوں نے جہنم میں جانا ہے نا، ان لوگوں نے غیر مسلموں کے بارے میں کہتے ہیں، تو پھر ساڈا کوئی بھی جنت نہیں جاتا۔ اگر انہوں نے جہنم میں جانا ہے نا اتنی اچھی ہونے کے باوجود، تو پھر مسلمان تو یہ گئے گزرے ہیں، یہ کہاں جنت میں جائیں گے؟ اگر انہوں نے جہنم میں جانا ہے تو یہ بھی جائیں گے، ہے نا جی۔ اگر یہ مسلمان چلے گئے نا جنت میں تو وہ پیچھے نہیں رہیں گے۔ حضرت بنیادی چیز یہ ہے، ایک مسلمان کے پلڑے کے اندر ساری دنیا کی آپ برائیاں ڈال دیں شرک کے علاوہ، اور ایمان اس کے پاس ہے، ایمان کو خراب کرنے والی چیزیں نہیں ہیں اس کے پاس، صرف ایمان والی نیکی اس کے پاس ہے۔ اور دوسرا وہ بندہ ہے جس کے پاس ساری نیکیاں اور صرف ایمان نہیں ہے اس کے پاس، اللہ کے ہاں وہ مردود ہے بھائی۔ کامیاب وہی ہے جس کے پاس ایمان ہے۔ وہ حدیث نہیں سن رکھی آپ نے؟ 99 دفتر ہیں، دفتر، کاپیاں، رجسٹر بڑے بڑے اللہ کے ہاں سارے گناہوں سے بھرے پڑے ہیں، اور بندے کو سمجھ آ جائے کہ میں اب دوزخ میں جاؤں گا، میرا نتیجہ کیا ہے؟ جبکہ دوسری طرف اللہ فرمائیں گے ایک نیکی تیری ہمارے پاس ہے، وہ یہ ہے کہ ایک چھوٹی سی پرچی ہوگی، اس پرچی کے اوپر لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے۔ سنی ہے نا حدیث آپ نے؟ اس پرچی کے اوپر لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہوگا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ اس کا وزن کرو۔ وہ خود شرمندہ ہو رہا ہوگا کہ کہاں 99 دفتر اور کہاں یہ چھوٹی سی پرچی، اب اس کا وزن یہ کہاں برابر ہو رہا ہے؟ یہ تو وہ عدل کے جو تقاضے ہیں شاید وہ پورے کیے جا رہے ہیں، ٹکانا میرا وہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ جائے گا نہیں، اللہ فرمائیں گے اس کو جاؤ جا کے اپنا وزن دیکھو، اس کا وزن ہو رہا ہے، وزن جا کے دیکھو اس کو کہ اس کا وزن کیا ہے۔ تو جب وہ جائے گا پھر اللہ کا حکم ہے، اب وہ جائے گا تو وہ جو چھوٹی سی پرچی ہے اس کا وزن 99 دفتر جو گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں نا ان کا ہلکا ہو جائے گا، اور چھوٹی سی پرچی کا وزن ان سب کے اوپر بھاری ہو جائے گا۔ یہ کس چیز کی برکت ہے بھائی؟ یہ ایمان کی برکت ہے، یہ کلمہ توحید کی برکت ہے، جس کو ہم معمولی سمجھ لیتے ہیں اور اپنی زبان سے یہ اتنا بڑا جملہ بول دیتے ہیں کہ ایک مومن آدمی کو اس کے بارے میں کیا نظریہ، اور ایک وہ آدمی جو اللہ کو نہیں مانتا صحیح معنوں میں، اللہ کی کتابوں کا انکار کر رہا ہے، اللہ کے انبیاء کا انکار کر رہا ہے، اس کے بارے میں کیا تصور قائم کر لیا ہم نے؟ تو یہ دقیانوسی نہیں ہے حضرت، یہ دین اسلام کی تعلیمات ہیں جس سے ہم ناواقفیت کی بنیاد پہ بسا اوقات ایسے جملے بول دیتے ہیں جن کا حساب و کتاب دینا بڑا اوکھا ہو جائے گا۔ اس لیے قرآن و سنت کے مطابق رہیے۔